أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن فاسأل به خبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ ہر مومن بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بارے میں معلومات چاہیے، مجھے جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو اور میری باتیں پوچھنا چاہتے ہو تو الرحمن فاسأل به خبیرا، تو خبر رکھنے والوں سے، جاننے والوں سے، اللہ والوں سے پوچھو. میرا پوچھنا ہے تو اللہ والوں سے پوچھو، قدردانوں سے پوچھو، محبت والوں سے پوچھو. چنانچہ لیلا مجنون کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، تو کہنے لگا کہ مجنون کو لیلا سے اتنی محبت ہوئی تو آخر لیلا کتنی خوبصورت، اس کو دیکھنا تو چاہیے. جب لیلا کو اس کے سامنے لایا گیا تو کہنے لگا از دیگر تو خوبان نیستی، تو خوب افزو نیستی، کہ تو دوسروں سے کوئی زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، وہ تو کافی تھی. تو آگے سے لیلا کہنے لگی کہ تو مجنون نیستی، تجھے میں اچھی اس لیے نہیں لگتی کہ تو مجنون نہیں ہے، تیرے دل میں میری وہ محبت اور قدر نہیں ہے. اگر تو مجھے مجنون کی آنکھ سے دیکھتا تو بھی میرا گرویدہ بن جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدر بھی اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی اللہ والوں کی نظر سے ہی ہوتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، قدر پھلاں دی بلبل جانے صاف دماغاں والی. قدر پھلاں دی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دی گد کی جانے مردے کھاون والی. وہ تو مردے کھانے والی ہے، اس کو کیا پتا پھول کی خوشبو کیا ہوتی ہے، گلزار کیا ہوتے ہیں، گلستان کیا ہوتے ہیں، باغ و بہار کیا ہوتی ہے. تو بلبل کو پتا ہے پھول کا مزہ، اللہ والوں کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا. اس لیے شاہ فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے، سننا ہے، چاہنا ہے، جاننا ہے تو اللہ والوں سے پوچھو، خبر رکھنے والوں سے پوچھو. اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوں، کوئی سنانے والا ہو یا سننے والا ہو. خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، تو کوئی محبت کی باتیں سننے والا مل جائے یا سنانے والا مل جائے تو بڑا مزہ آتا ہے. جہاں بیٹھتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. دو محبت والے جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبوب کی محبت کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں. تو اس لیے آج کی اس مجلس میں دل نے چاہا کہ اللہ کی باتیں ہوں تو سب سے پہلے ہم اللہ کے نام کی بات کرتے ہیں. اللہ کا نام ہے اللہ، جس کے ناموں کی نہیں انتہا، جس کے ناموں کی نہیں انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے.
اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے، اللہ یہ کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے پروردگار کا نام بہت برکتوں والا ہے، بہت برکتوں والا ہے۔ یہ اللہ بہت برکتوں والا ہے۔ یہ برکتوں والا نام جس زبان پہ آئے، جس دل میں آئے، جس گھر میں آئے، جس شہر میں آئے، جس بستی میں آئے، جس کتاب میں آئے، جس قلم کی نوک پہ آئے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، اور جس زندگی میں آئے وہ زندگی برکت والی۔ تو جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام بے نقطہ ہے، اس میں نقطہ نہیں ہے، یکتا ہے، منفرد ہے۔ اس سے اشارہ ہے توحید کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح نام بے نقطہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان بھی بے نقطہ ہے، اس میں کسی نقطہ برابر بھی کوئی شریک نہیں، لا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ایسا نام ہے کہ اس کے حروف کو جدا کرو، کم کرو، ایک ایک حرف سے پھر بھی معنی نکلتا ہے۔ چنانچہ اللہ یہ تو پورا نام ہے، اگر الف کو ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ پہلے لام کو بھی ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا معنی بھی وہی۔ دوسرے لام کو بھی ہٹا دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو خالی اگر ہو بھی ہو، ہا بھی ہو، تو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ کے نام میں جتنے حرف استعمال ہوئے، ہر حرف اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہر حرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے۔ ایک مسئلے کی بات، نقطے کی بات اور بہت ہی اہم بات ہے، اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے لا الہ الا الرؤوف الرحیم، لا الہ الا الرزاق ذو القوۃ المتین، لا الہ الا ذو الجلال والاکرام، اللہ کا نام نہ لے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ یعنی کلمہ پڑھے اور اس میں اللہ نہ کہے، یہ ذاتی نام ہے، اس کو چھوڑ کر وہ صفاتی نام کلمے میں پڑھے اور اللہ کا نام نہ پڑھے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ علماء کرام نے لکھا کہ جب تک اللہ کا نام نہیں لے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو ہمارا کلمہ بھی اللہ ہے، اللہ۔ چنانچہ کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا نچوڑ اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے تو اس اللہ اللہ میں بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ صرف کلمے کا خلاصہ نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کا یہ نچوڑ ہے اللہ۔ یہ ایسا نام ہے، ایسا عجیب نام ہے، اس کی ایسی معارف ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے 99 یا اس سے بھی زائد نام ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے اسم اعظم، سب سے بڑا نام۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس نام کے ذریعے دعا مانگے تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا، تو ایک عفریت جن کھڑا ہوا کہنے لگا میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تو ایک اور بندہ اٹھا جو کتاب اللہ کا عالم تھا، اس نے کہا حضرت اے پیارے پیغمبر، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں، اور انہوں نے حاضر کر دیا۔ تو علماء نے لکھا کہ ان کے پاس اسم اعظم موجود تھا، اللہ کا سب سے بڑا نام ان کو معلوم تھا، جس کی طاقت سے اور جس کی وسیلے سے انہوں نے یہ کام کر لیا۔
تو جس کو اس میں اعظم معلوم ہو جائے اگر وہ اس کے توسط سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اب اس میں اعظم کون سا ہے؟ علماء کے اس میں کئی اقوال ہیں، کسی نے کہا الحی القیوم، کسی نے کیا کسی نے کیا، لیکن راجح یہ ہے کہ اس میں اعظم اللہ ہے، یہ ذاتی نام ہے اور سب سے بڑا نام ہے، اس میں سارے نام آ جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق کے بعد لکھا کہ اس میں اعظم اللہ ہے، آزمایا، تجربہ کیا، اس کے ذریعے جب دعا مانگی یہ قبول ہوئی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس میں اعظم اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے یا اللہ، تو یا اللہ کے ساتھ اگر دعا مانگے گا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے ساتھ دعا مانگی، اور جس نے کہا یا الرحمن یا رحیم، ایک ایک نام سے دعا مانگی تو وہ صرف اسی نام سے دعا مانگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلباء جانتے ہیں، شرح تہذیب میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو مستجمع لجمیع صفات الکمال ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ نام ہے اس ذات کا جو مستجمع لجمیع صفات الکمال، تو اللہ کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ یہ اس ذات کا نام ہے جس میں ہر صفت موجود ہے، تو گویا لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کا ہر صفاتی نام آ گیا۔ تو اس لیے یا اللہ اگر کہیں گے تو سارے نام آگے، اور صرف اگر آپ جو ہے یا رحمان یا رحیم کہیں گے تو وہ ایک ہی نام آئے گا۔ اس اللہ کی اتنی برکت ہے کہ اس اللہ کے نام سے دل زندہ ہوتے ہیں، دل زندہ ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو ہے معجزہ دیا تھا کہ وہ اگر کسی مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جاتا تھا، پھر مر جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نام میں بھی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ مردہ دل اس اسم کے ذریعے سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیسے زندہ ہوں گے؟ کسی کے اللہ کہنے سے تو مردے زندہ ہوتے ہیں، اور کسی کے اللہ کہنے سے سوئے ہوئے بھی نہیں جاگتے۔ تو ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ اس اللہ کو استعمال کرنے کے لیے اور اس سے فائدے اٹھانے کے لیے ایسی زبان بھی چاہیے جو سچی ہو۔ ہماری زبان جو جھوٹ بھی بولے، جو غیبت بھی کرے، جو گالم گلوچ بھی کرے، برے الفاظ بھی زبان سے ادا کرے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے، اس زبان سے اگر ہم اللہ کریں گے تو اس میں وہ تاثیر نہیں آئے گی۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، ایک بندوق کی گولی ہے، پستول کی گولی ہے، اس کو اگر آپ اس چھوٹے سے پستول میں ڈال کر کسی کو ماریں تو مر جائے گا۔ اگر اسی گولی کو آپ غلیل میں ڈال کے ماریں تو نہیں مرے گا۔ گولی تو دونوں صورتوں میں ماری، مگر پہلی صورت میں تاثیر زیادہ تھی اور دوسری صورت میں تاثیر کم ہو گئی۔ تو بالکل اسی طرح زبان جتنی سچی ہوگی اور جتنی صاف ہوگی، اتنا ہی اللہ کی تاثیر بھی زیادہ ہوگی، اور پھر دل زندہ ہوں گے۔ چنانچہ ثمامہ بن اسال ایک صحابی ہیں، لیکن ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ نبی علیہ السلام کسی سفر پہ تھے اور راستے میں سوچا کہ کسی درخت کے نیچے سائے میں تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سائے میں لیٹ گئے تو اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ یہ شخص اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے دیکھا تو آہستہ آہستہ قریب آیا۔ اس نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے، تلوار اٹھاتا ہوں اور اس نبی کو جو ہے میں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ وہ آیا، اس نے تلوار اٹھائی تو پھر آواز لگائی، یا محمد من یمنعک منی، اب تلوار میرے ہاتھ میں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا۔ نبی علیہ السلام اٹھے، دیکھا کہ میری تلوار اس کے پاس ہے اور کہہ رہے کہ من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ جب نبی علیہ السلام نے یوں اللہ کیا تو اس بندے کے اوپر ایسی عجیب ہیبت طاری ہوئی کہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ جب تلوار نیچے گری تو نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اپنے ہاتھ میں اور فرمانے لگے من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ تو وہ آگے سے پھر کہنے لگے آپ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں، با اخلاق ہیں، اور میں آپ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، ایسا ویسا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے،
ہم دنیا میں بدلے لینے نہیں آئے، ہم دنیا میں انتقام لینے نہیں آئے، آپ کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ جب معاف کر دیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا، اور کہنے لگا کہ میں آپ کے اللہ کہنے سے ہی دل میں میرے ایمان آ گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کلمہ پڑھ لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کہیں یہ نہ کہیں تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے اب مجھے معاف کر دیا، اب وہ کوئی شبہ نہیں رہا، تو اب میں جو ہے بغیر کسی ڈر کے اپنے اختیار سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا اور صحابی ہو گیا۔ تو اللہ ایسا لفظ ہے کہ اس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ 6 صدی ہجری میں ایک فتنہ آیا تھا، تتاری فتنہ۔ تتاریوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت کو چھین لیا تھا، کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ساری غیر مسلموں کی ہی حکومت تھی۔ اس وقت تتاری یہ کرتے تھے کہ جہاں کہیں مسلمانوں کو دیکھتے ان کو پکڑ پکڑ کر جو ہے مارتے اور ملک سے نکالتے اور ان کے ساتھ طرح طرح کے ظلم و تشدد کرتے۔ تو اللہ کی شان ایک شہر ہے دربند، وہاں پر ایک تتاری شہزادہ آیا اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں کر رہا تھا۔ تو ایک مسجد میں آئے، وہاں دیکھا کہ ایک نقشبندی بزرگ بیٹھے تھے، ایک ان کے ساتھ خادم تھا۔ تو جب مسلمانوں کو پتہ چلتا نا کہ تتاری آ رہے ہیں، کوئی شہزادے آ رہے ہیں، فوجیں آ رہی ہیں، تو مسلمان بستی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ وہ شہزادہ آیا اور ان بزرگوں کو مسجد سے باہر نکالا اور پوچھا کہ آپ اب تک یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہاں تو ہماری حکومت ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو اللہ کے گھر میں ہوں، مجھے کون نکال سکتا ہے یہاں سے؟ اس شہزادے نے ان کو اٹکڑیاں لگائی اور جیل لے جانے لگا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ آپ کو میری سزا سے کون بچائے گا؟ آپ بھاگ جاتے تو بچ جاتے۔ جب اس نے کہا نا کہ آپ کو میری سزا سے کون بچائے گا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے فرمایا اللہ۔ جب اللہ کا لفظ کہا تو وہ اٹکڑیاں ٹوٹ گئی، ایسے کٹ کر کے وہ ٹوٹ گئی۔ جب اٹکڑیاں ٹوٹی تو شہزادے پر بڑی ہیبت طاری ہوئی، ڈر گیا اور فوراً اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم نے آپ کو نہیں چھیڑنا۔ چنانچہ ان اللہ والوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ اللہ کرنے میں ایسی تاثیر ہے کہ اس سے دل بدلتے ہیں، ایسی طاقت ہے۔ ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کا نام تھا خواجہ غلام حسن سواگ رحمہ اللہ، ہمارے پاکستان کے ہی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بستی میں ہندو بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے۔ ان کی توجہات سے، ان کی کوششوں سے ایک بڑا جو ہے امیر ہندو مسلمان ہو گیا۔ ہندوؤں نے مقدمہ درج کیا کہ خواجہ صاحب جو ہے ہمارے ہندوؤں کو پکڑ پکڑ کے مسلمان کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کو عدالت میں بلایا گیا، قاضی بھی ہندو تھا، سپاہی بھی سارے ہندو تھے۔ تو قاضی نے پوچھا کہ ہاں جی آپ ہندوؤں کو کیوں مسلمان کر رہے ہیں زبردستی؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو ان کو زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ وہ آگے سے کہنے لگا پھر کس نے کیا؟ تو حضرت نے وہ سارے جتنے سپاہی کھڑے تھے ایک ایک کی طرف ایسے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا اللہ 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 اللہ، 3-4 کو اللہ اللہ کر کے فرمانے لگے بتاؤ ان کو بھی میں نے زبردستی مسلمان کیا؟ تب کلمہ پڑھنے شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے اللہ اللہ کیا وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے، اور قاضی سے خواجہ صاحب کہنے لگے بتاؤ کہ ان سب کو بھی میں نے زبردستی مسلمان کیا؟ میں نے تو اللہ کہا ہے، اور یہ خود ہی مسلمان ہو گئے۔ تو قاضی صاحب جو ہے اپنی سیٹ چھوڑ کر اندر اپنے کمرے میں بھاگ کے کہیں میرے اوپر بھی اللہ نہ کہہ دے، بھاگ کے کہ کہیں میں بھی مسلمان نہ ہو جاؤں، اور اندر جا کے انہوں نے فیصلہ لکھا کہ ان صاحب کو جو ہے باعزت طریقے سے بری کر دو، بس ان کو نہ چھیڑو۔ تو اللہ کے لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے زندگیاں بدلتی ہیں اور اس سے جو ہے زندگی میں برکات آتی ہیں۔ خواجہ ابوالحسن سرخانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے درجے کے بزرگ تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ اللہ کی برکات بیان کر رہے تھے، اللہ اللہ کرنے میں اتنا مزہ ہے، اتنا فائدہ ہے، اتنی برکات ہیں۔ تو ایک حکیم تھے ابو علی سینا، بہت بڑے حکیم تھے، ان کا نام مشہور ہے۔ تو کھڑے ہوئے کہنے لگے حضرت اللہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کو رٹے لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا آپ برکات اس کی بیان کر رہے ہیں، اس میں کیا تاثیر ہے؟ یہ تو ایک لفظ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا گدھے تمہیں کیا پتا،
گدھے تمہیں کیا پتا؟ جب گدھے کا لفظ کہا نا تو حکیم صاحب کا ایک رنگ آئے اور ایک جائے، رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نیلے پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ جب ایک گدھے کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے کہ اس نے آپ کے چہرے کو نیلا پیلا کر دیا، تو اللہ کے لفظ میں تاثیر نہیں ہوگی؟ تو جب گدھے میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ میں بھی تاثیر ہے، اس سے بھی زندگیاں بدلتی ہیں، دل کی کیفیات بدلتی ہیں۔ اب بندہ مٹھاس کا تذکرہ کرے، کھٹاس کا تذکرہ کرے، انار کیسا ہوتا ہے، انگور کیسا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا تذکرہ کرنے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تاثیر ہے نہیں ہے؟ تو کھٹاس اور مٹھاس میں جب تاثیر ہے تو اللہ اللہ میں کیوں تاثیر نہیں؟ تو اس لیے تاثیر ہوتی ہے، لیکن تاثیر والی زبان ہو۔ ہمارے مشائخ نقشبند نے بتایا کہ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے، یہ اگر اس کو بندہ غور سے دیکھے نا تو یہ بھی اللہ ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ پہ اللہ کا نقش ہے اگر اس کو غور سے دیکھیں۔ ہمارے سلسلے کے جو ایک بہت بڑے شیخ جن کے نام سے سلسلہ مشہور ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح انگلیوں سے اللہ کا نقش بناتے اور سالک کی انگلی پہ ایسے رکھ کے اللہ کرتے تو اس کے دل میں بھی اللہ اللہ نقش ہو جایا کرتا تھا۔ الحمدللہ وہی چیز اور وہ اجازت آج تک ہمارے مشائخ میں چلی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کسی سالک کے دل پہ اللہ اللہ کی انگلی لگتی ہے، کہتے ہیں بس میرے دل کی تو عجیب کیفیات ہو گئی، ایسے لگتا ہے دل پہ اللہ اللہ نقش ہو گیا۔ تو یہ اللہ اللہ دل پہ نقش ہو جاتا ہے، اسی لیے اس سلسلے کو نقش بندی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی بندے کو من کی دولت دیتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے، سنتا ہے۔ چنانچہ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کشف سماعی عطا کیا، تو فرمانے لگے میں نے کشف کی نظر سے، کشف کے کانوں سے ان تمام چیزوں کو سنا کہ ہر چیز اللہ ربی کہتی ہے۔ ہاں، جب اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایسے مواقع دے دیتے ہیں کہ بندے کو ہر چیز ذکر کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ذکر کرتے کرتے ایسی کیفیت ہو گئی کہ جب حاجت کے لیے جاتے تو کوئی ڈھیلا اٹھاتے تو اس ڈھیلے میں سے اللہ اللہ محسوس ہوتا، پھر اس کو چھوڑ دیتے۔ جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتے اسی میں سے اللہ اللہ محسوس ہوتا، پھر اس کو چھوڑ دیتے۔ اپنے شیخ کے پاس چلے گئے، حضرت میں تو حاجت کرنے سے بھی رہا، کوئی ڈھیلا اٹھاتا ہوں اس میں اللہ اللہ محسوس ہوتا ہے، اب اس سے میں اپنی صفائی تو نہیں کر سکتا، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت نے سلبی توجہات دی، فرمایا جاؤ جاؤ اللہ خیر کرے گا۔ جب دوبارہ آئے تو پھر ڈھیلا اٹھایا تو اس میں سے وہ اللہ اللہ محسوس نہ ہوئی۔ تو بندہ جب اللہ اللہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، دل ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جب دل غافل ہو، ذاکر نہ ہو، دل کی کیفیات ٹھیک نہ ہو تو پھر چیزیں تو کیا اپنا شیخ بھی غافل نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں شیخ صاحب بھی ایسی غفلت میں پڑے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ اللہ نہیں کرتے۔ تو ہاں، دل آباد تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل آباد تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل ویراں ہوا تو ہر شے ویراں ہوگی۔ تو اصل اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اگر اپنا دل آباد ہو تو پھر ہر چیز آباد ہی نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا نام ایسا پیارا نام ہے اور ایسا عجیب نام ہے، رحمان ہو، رحیم ہو، رازق ہو، کچھ بھی ہو، باقی سارے صفاتی نام کسی نہ کسی غیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، رب کا لفظ ہو کسی غیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن آج تک اللہ کا نام کسی غیر کے لیے استعمال نہیں ہوا کہ کسی غیر اللہ کا نام بھی اللہ ہو، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، لیکن اللہ کا نام اس نے بھی استعمال نہیں کیا، کر ہی نہیں سکا۔ اللہ کا لفظ ہی ایسا ہے کہ یہ کسی غیر کے لیے استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں توحید ہی توحید ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں ان کو یہ حکم کیا ہے کہ جب کبھی دنیا میں کوئی میرا بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ بولے تو ایک مرتبہ اللہ بولنے پر 40 سال تک قیامت کو مؤخر کر دو، سور پھونکنے کو 40 سال تک مؤخر کر دو۔ تو آخر میں جب اللہ اللہ کرنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، قیامت قریب ہوگی، تو پھر آواز لگائی جائے گی ہاں بھائی ہے کوئی اللہ کرنے والا، تو کوئی ایک بندہ اٹھے گا اور وہ کہے گا اللہ، تو 40 سال تک مزید سور پھونکنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پوچھا جائے گا کوئی ہے اگر اللہ کرنے والا تو اب بتاؤ، اگر کوئی اور نکل آیا اللہ کرنے والا تو پھر 40 سال تک قیامت مؤخر ہو جائے گی۔ تو اللہ اللہ کرنے میں ایسی تاثیر ہے کہ اس سے عذاب ٹلتے ہیں، وبائیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ کسی ایک بستی اور آبادی میں اگر کوئی ایک اللہ اللہ کرنے والا آ جائے تو اس پوری بستی پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس شہر پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے آج اللہ اللہ کرنے والے حضرات یہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت اور نعمت ہیں۔ آج انہی کی بدولت ہم کئی عذابوں سے بچے ہوئے ہیں، کئی پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکون کی زندگی عطا کی ہوئی۔ اگر آج یہ ہستیاں دنیا سے اٹھ جائیں تو پھر پتہ نہیں ہمارا پھر کیا حال ہو اور کیا حشر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس لفظ میں اور نام میں بڑا نور ہے، بہت نور ہے، انہیں پتہ ہے جو اس نور کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کے نور ہیں۔ اللہ، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام بھی نور ہے، تو اللہ کا نام بھی حقیقت میں نور ہے، اللہ اللہ کرنے سے نور حاصل ہوتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے نام کا نور عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اللہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے نور کو حاصل کریں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورہ مجادلہ 28ویں پارے میں، اس سورت کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام استعمال کیا، اللہ، ہر آیت میں اللہ کا نام آتا ہے، اور پوری سورت میں 40 مرتبہ اللہ کا نام آیا۔ اسی وجہ سے 40 کی عدد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تھے تو وہاں 40 دن تک روزہ رکھا، وادی طی میں بھی 40 دن تک غالباً رہے، اور جو ہے یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اسے 2 پروانے ملیں گے، ایک نفاق سے بری ہوگا، دوسرا جہنم سے بری ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ 40 دن تک اخلاص کو اختیار کرے گا، یعنی 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، ہر کام نیکی کا کرے گا، گناہ سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زبان سے حکمت اور معرفت کے چشمے جاری فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت کی باتیں عطا کر دیں گے۔ تو 40 کے عدد کو بڑی جو ہے اہمیت حاصل ہے۔ اچھا، پھر یہ جو اللہ کا نام ہے، اس کے درمیان کے 2 ناموں کو اگر ہٹا دیں تو یہ بنتا ہے آہ۔ جہاں نکلے اللہ والوں کے دل سے آہ، وہی ہے اصلی خانقاہ۔ تو جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت والے ہوتے ہیں، اللہ کا نام کرتے کرتے ان کے دل میں بھی ایسی آہیں آ جاتی ہیں، اور وہ ٹھنڈی آہیں بھرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانیں گے، آہ نکلی اور پہچان لیے گے۔ جب کسی اللہ والے کے دل سے آہ نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹھنڈی آہیں بر رہا ہے۔ کیسا پیارا نام اور کیسا عجیب نام اور کتنا اہم نام، ذرا غور کرتے جائیں۔ ہماری اذان شروع ہوتی ہے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ سے، اور ختم ہوتی ہے تو کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اذان کی ابتدا بھی اللہ سے اور اذان کی انتہا بھی اللہ سے۔ یہ درس ہے، اشارہ ہے کہ میرے بندو، تمہارے ہر کام کی ابتدا بھی اللہ سے ہو اور انتہا بھی اللہ سے ہو۔ اقامت کو دیکھیں، وہ بھی اللہ سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں لا الہ
الا اللہ، حالانکہ کلمے میں آگے محمد رسول اللہ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر کسی خاص حکمت کے تحت اس کو نہیں رکھا گیا کہ اللہ اور آخر شروع میں اللہ آخر میں اللہ، درمیان میں محمد رسول اللہ خود ہی آ گیا۔ اذان کے درمیان میں محمد رسول اللہ موجود ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں بھی موجود ہے۔ تو آپ کے شروع اور آخر میں ہر جگہ پہ اللہ ہی ہونا چاہیے۔ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حالانکہ سلام کہاں ختم ہوتے؟ برکاتہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے برکاتہ کو ختم کر دیا۔ آخر میں بھی میرا نام ہو اور شروع میں بھی میرا نام ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر، میرے نام کا ذکر کثرت سے کرو، ہر کام کے شروع میں اللہ، ہر کام کی ابتدا میں اللہ، درمیان میں اللہ اور آخر میں اللہ۔ بلکہ ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو تو پھر بھی اللہ اللہ کرو، بیٹھے ہو تو پھر بھی اللہ اللہ کرو، لیٹے ہو تو پھر بھی اللہ اللہ کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی عقل مند لوگ ہیں، یہی عقل مند لوگ ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات، چھوٹے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو یا نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں تو ان کو قاری صاحب بتاتے ہیں الف کھڑی اور بے لیٹی، الف کھڑی ہوتی ہے اور بے ایسے لیٹی ہوتی ہے، لکھتے بھی ہیں تو اس کو ایسے لٹا کے لکھتے ہیں، نیچے لائن پہ ہوتی ہے، اور الف ایسے لائن کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن جب بسم اللہ میں آپ بے لکھتے ہیں، بسم اللہ اردو میں جب آپ لکھتے ہیں بے، تو بے بھی کھڑی ہو جاتی ہے الف کی طرف۔ تو یہ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ بسم اللہ میں اللہ ہے اور اللہ کے شروع میں الف ہے، الف اللہ کے شروع میں آتا ہے، اس لیے الف کو اللہ نے کھڑا رکھا، اور اللہ کا نام بھی بلندیوں والا ہے، وہ بھی کھڑا ہے۔ اور بے لیٹی ہوئی اگر اللہ کے ساتھ متصل ہو جائے گی، جڑ جائے گی، تو وہ لیٹی ہوئی بھی کھڑی ہو جائے گی۔ تو کوئی بندہ اگر اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا تو کیا وہ گرا ہوا بندہ نہیں اٹھے گا؟ تو علماء نے لکھا کہ اس طرح گرا ہوا بندہ اگر اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا ہوا نہیں رہنے دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیں گے، عزتوں اور برکتوں بھری زندگی عطا کر دیں گے۔ یہ اللہ کا نام ایسا عجیب نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے دوستوں کا ذکر کیا تو وہاں اپنا ذاتی نام استعمال کیا، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ کیونکہ اللہ کے جو دوست ہیں وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا اللہ والا نام ہی استعمال کر کے ارشاد فرمایا اللہ ان کے دوست ہیں۔ میرے دوست میرا ذکر کرتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، تو میں بھی پھر ان کا دوست ہوں۔ محبت کا جواب محبت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے اس نام کو سیکھیں، اللہ کی یاد کو سیکھیں، اللہ اللہ کریں۔ یہ نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اس گھڑی پر ہوگا جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزری ہوگی۔ غفلت میں جو گھڑی گزری ہوگی، سب سے زیادہ افسوس اس گھڑی پر ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہماری ایسی کیفیت ہو کہ ہم زبان حال سے یوں پکاریں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی میں گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے یا رب تا دم حیات ورد زبان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے اللہ کے بڑے مزے، کسی شاعر نے کہا اللہ دے بڑے مزے،
جو چاہے وہ چکھ لے۔ اللہ اللہ کیا کیسا پیارا نام ہے، رٹے گا جو وہ لائق انعام ہے۔ نام کیا ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ تو یہ اللہ کا نام، یہ محبت کا جام ہے۔ لوگ دوسرے جام پیتے ہیں، دوسرے پیالے پیتے ہیں، اور اللہ والے یہ اللہ کی محبت کے جام پیتے ہیں، اللہ کے نام کو رکھتے ہیں، دل پہ گزارتے ہیں، تو محبت کے پیالے پیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، کوئی بندہ اگر مجھ سے جب پوچھے کہ آپ اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہو، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کتنا کرتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر میں اللہ کی یاد سے غافل بھی رہتا ہوں، حالانکہ میں تو کبھی غافل ہی نہیں رہتا، میں تو ہر دم اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ سوال کیسے پیدا ہوا کہ آپ کتنا ذکر کرتے ہو؟ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے پھر یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہو۔ اب جو ہے مجنون کو لیلا سے محبت ہے، اور مجنون کہے کہ لیلا کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو سارے کام وہ پیچھے چھوڑے گا، لیلا کی یاد کو مقدم رکھے گا۔ اللہ سے محبت ہو اور پھر بندہ کہے اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو ذکر تو ہے بھی دل کا فعل، اس کے لیے ہاتھوں سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، پاؤں سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، جسم کو استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ہاتھوں سے سارے کام کریں، زبان سے بولتے رہیں، پاؤں سے چلتے رہیں، زبان سے کھاتے رہیں، جو مرضی کریں، مگر دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بس جائے، اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے، تو آپ کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اللہ تعالیٰ کی یاد والی بن سکتی ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، ہم رٹیں گے اگر سے مطلب کچھ نہ ہو، ہم رٹیں گے اگر سے مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے نام کے عاشق ہیں، لہٰذا ہم اس کو رٹتے رہیں گے۔ ہمارے حضرت والا جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ اللہ اللہ کی بات کر رہے تھے، ایک دوست کہنے لگے حضرت آپ کو اللہ اللہ کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا خدا کے لیے کل قیامت کے دن کی گواہی دینا کہ اس بندے کو دنیا میں اللہ اللہ کے سوا کوئی اور کام نہیں تھا، یہ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، کل قیامت کے دن میرے بارے میں یہ گواہی دے دینا میری نجات ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑا کام کیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ اللہ کرتا رہے۔ یہ اللہ اللہ ایسا پیارا نام ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے دل سے مخلوق کی محبت نکلتی ہے، غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت داخل ہوتی ہے۔ جس دل کے اندر غیر بسے ہوئے تھے، بت بسے ہوئے تھے، آج اگر اس میں اللہ اللہ جاری کر دیا جائے اور اس کو اللہ اللہ سکھا دیا جائے تو اس دل میں جو ہے پھر کسی اور کی محبت ٹھہر نہیں سکتی۔ کسی نے کیا خوب کہا، دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔ جو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ غیر کی تمنا اور غیر کی آرزو نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کے دل میں اب اللہ تعالیٰ کی ہی محبت بس جاتی ہے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ تو یا تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرے، ورنہ پھر بندے کو ایسے لوگوں سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام لینے سے دل سے ریاکاری نکل جاتی ہے اور دل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ اللہ کا نام نہ لیں، اعمال زیادہ بھی کریں تو ان میں ریا ہوگی، اگر اللہ اللہ کا نام ساتھ کرتے رہیں تو دل میں ریا نہیں ہوگی بلکہ اخلاص ہوگا، اور ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے گا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ فرماتے ہیں، بلکہ رشید احمد گنگوئی رحم اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن چاہے وہ جہنم میں جلتا رہے مگر اس ایک مرتبہ اللہ کرنے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا، کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ اور حضرت مولانا
جو ہے احمد علی لاہوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنا ہی غفلت کے ساتھ بھی زبان سے اللہ کے ہے تو اس اللہ کی بھی تعظیم ضرور ہوتی ہے اور اس کا بھی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چیزوں کے حقائق کو کھول دیتے ہیں، حقیقتوں کو کھول دیتے ہیں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اصل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہم ارنا حقائق الاشیاء، اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقتیں دکھا دے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال احمد علی لاہوری رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے زمانے میں ایک مرتبہ بازار میں گیا تو وہاں کوئی مجذوب شخص تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا، احمد علی یہ بتاؤ کہ انسان کہاں بستے ہیں؟ تو میں حیران ہوا کہ یہ سب انسان ہی تو ہیں، اور کون سے انسانوں کا آپ پوچھ رہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں احمد علی یہ بتاؤ انسان کہاں بستے ہیں؟ تو میں بڑا حیران ہوا، کیا مطلب؟ کہتے ان کے سر پہ رومال تھا، انہوں نے رومال اٹھایا اور میرے سر پہ ڈالا۔ جب وہ اپنا رومال میرے سر پہ ڈالا تو میری ایسی عجیب کیفیت ہوئی کہ بازار میں چلنے والے سارے مجھے یا کتے نظر آئیں یا بلے نظر آئیں اور کچھ خنزیر نظر آئیں، یعنی ان لوگوں کی اصل صورتیں میرے سامنے ظاہر ہو گئی کہ یہ حقیقت میں انسان نہیں ہے، شکل و صورت انسانوں والی ہے لیکن ان کے اعمال انسانوں والے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کی روحانی شکل کو بگاڑ دیا ہے۔ ظاہری شکل تو ٹھیک ہے مگر روحانی شکل بگڑی ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو عجیب کیفیت ہوئی اور حضرت وہاں بے ہوش ہو گئے۔ تو جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے پہ ان چیزوں کی حقیقتوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت بھی ایک دفعہ اپنے شیخ کو فرمانے لگے کہ حضرت مجھے ہر بندے کی اصل صورت نظر آ جاتی ہے، تو شیخ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا شکر کرو اور اس کی قدر کرو۔ لیکن حضرت نہیں چاہتے تھے کہ ہر بندے کی اصل صورت مجھے نظر آ جائے، کیونکہ بعض دفعہ دل میں اس کی طرف سے تھوڑا نفرت آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو ختم کیا۔ تو جو بندہ اللہ اللہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو علم الیقین عطا کریں گے، عین الیقین عطا کریں گے، بلکہ حق الیقین عطا کریں گے۔ ایمان اور یقین جو ہے نا اس کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین۔ علم کہتے ہیں جان کر یقین کرنا، آپ کے علم میں ایک بات آ گئی اس پر آپ کو یقین ہے، اور عین الیقین کہتے ہیں دیکھ کر یقین آنا، اور حق الیقین کہتے ہیں کہ اس کو اپنا کر اور ازما کر یقین آنا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آپ کے سامنے کسی نے چائے لائی، وہ چائے کو پکڑ کے لا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ابھی چائے بنائی ہے تو گرم ہی ہوگی، آپ کو علم ہے کہ چائے گرم ہی ہوتی ہے اور ابھی بنا کے لایا لہذا گرم ہے۔ جب آپ کے ٹیبل پر چائے رکھی گئی تو اس میں سے وہ بھاپ نکلنا شروع ہوئی، آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ چائے واقعی ہی گرم ہے، تو آپ نے آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل کیا، اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، اس کے بعد آپ نے چائے کو اٹھایا اور اس کو پی لیا تو پتہ چلا واقعی ہی یہ گرم ہے، تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ کئی لوگوں کا ایمان ہوتا ہے علم الیقین، کئی کو ہوتا ہے عین الیقین، اور کئی کو ہوتا ہے حق الیقین، اور کئی ہمارے جیسوں کو ہوتا ہے دلم الیقین۔ تو ہمارا دلم الیقین ہے، نہ علم الیقین ہے، نہ عین الیقین ہے، نہ حق الیقین ہے، بلکہ دلم الیقین ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو تو ہمارا یقین ایمان بدل جاتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ اللہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عین الیقین اور حق الیقین عطا کریں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت چونکہ شیطان بڑا زبردست حملہ کرتا ہے بندے کے ایمان کو چھیننے کے لیے، تو جس بندے کا ایمان کم از کم عین الیقین ہوگا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، علم الیقین والے لوگ خطرے میں ہوں گے۔ تو اگر ہم اللہ اللہ نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان یقین کیسے بڑھے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان یقین کو بڑھا کر علم الیقین سے عین الیقین کے درجے پر کم از کم لے جائیں، دلم الیقین کے درجے سے بڑھا کر عین الیقین کے درجے پر لے جائیں، تاکہ مرتے وقت ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے اور ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ اللہ کریں اور اس سے انشاءاللہ دل کی اصلاح ہوگی اور یہ ساری برکات کیفیات حاصل ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیں ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہو، کہتے اس کو ٹیکے لگنے ہیں، 60 ٹیکے لگنے ہیں، اگر وہ پورے نہ لگوائے تو وہ صحیح طریقے سے صحت یاب نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اللہ اللہ کرنے کے سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے جب اس کی مقدار پوری ہوگی۔ ہم نے ابھی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا، پھر مہینے بعد 10 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا،
اس سے تو ہمیں سارے فوائد حاصل نہیں ہوں گے، تو ہمیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مرتبہ اپنے دل پر اللہ اللہ گزارنا ہوگا، اور مشکل نہیں ہے۔ ایک دن میں الحمدللہ دوست احباب ایسے ہیں جو لاکھوں مرتبہ اپنے دل پہ اللہ اللہ گزارتے ہیں، تو جب لاکھوں مرتبہ ہمارے دل پہ اللہ اللہ گزرے گا تو ہمیں اللہ اللہ کے سارے فوائد اور برکات حاصل ہو جائیں گے۔ تو ہم اللہ اللہ کے نام میں ایسا مشغول ہو جائیں کہ ہم دنیا و ما فیہا سے ہٹ کٹ جائیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں، گھر بار کو چھوڑ دیں، کاروبار کو چھوڑ دیں، لیکن ہماری توجہ دل میں ہم نے جو غیروں کے خیالات بسائے ہیں، دنیا کی محبت بسائی ہے، دنیا کے نقشے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ سارے نقشے مٹ جائیں اور صرف دل میں ایک اللہ کا نقشہ ہو، اللہ ہی ہو۔ ضربیں لگا کے اللہ اللہ کی بار بار، لگا جو زنگ ہے اسے ہٹائیے، لگا جو زنگ ہے اسے ہٹائیے، مشغول آپ اس میں ذات میں ہوں اس طرح کہ بس اس کے سوا سب کچھ بھول جائیے۔ جب یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی کہ ہم اللہ اللہ کے نام میں اور اللہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نام کی یہ تمام برکات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑا برکتوں والا ہے، تو یہ تمام برکات ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جہاد والی زندگی عطا فرمائے اور غفلت کی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔